من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم علامہ اقبال نے ایک بات کی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی لیڈی باربس اس کا نام تھا. چھوٹے چھوٹے مقدمات لے کے میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی. جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا تھا, برقع کیا ہوا تھا. جو کہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کی نشانی ہے اللہ خوش ہے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہاتھ سے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں. تو میں نے کہا اچھا یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر کو فوج میں بلا دو. فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملک کی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگے اس نے مجھے کیا کہنا تھا, وہ خود کلمہ پڑھے. کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا. تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی. خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلا چلا پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں. کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن تھی ہر وقت. بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ سے عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کی قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, بہت ہی ہوتا تھا لیکن ایک بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ مزدوری کرتے. کہتے ہیں کہ وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میرے سے بس 2 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میں نے میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی ٹاؤن چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں میرا شوہر گئے تو راستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار نہیں, تو اس کی تو کائنات بگڑ گئی. کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تھا. کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے کہا کہ بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں. ایک ہی بیٹا تھا, کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو. میں نے کچھ پیسے جمع کرا کر آیا دیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عقل سے لے گیا. میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں. اللہ بڑا قریب ہے. وہ لے گئے اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے اتحادی لوگ جو کہا کرتے تھے, میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا. کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا. تو مجھے لفظ بولتے کہنے لگے پتر اللہ کی فصل ہے, کچی بچی نہیں ہوتی. سنے آپ نے کبھی یہ فکر ہے کچی بچی پکی رہ گئے جب اس کچی چاہا گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ مہینے کی چھٹی کر لیں. کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں. میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کہتی ہے 2 دن مان مانے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہیں اپنے بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہیں پھر 2-3 دن کے بعد پاس کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ آدمی اس زمین پر کچھ بنا رہا. کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا آپ کو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے. جو نظام کا تھا ہو گیا. پھر اس نے آسمان کا دیکھا. کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کبھی تو فوت ہو سکتا تھا. بس میرے والد کو جب چاہا جیسے چاہا میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد بارم کیا ہوں گا کہ میرا 4 سال ہوتا ہے. ابھی اسکول داخلہ ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جب گئے رہتا ہوں یہ بھی رہے گا.
کہتی ہے میں سخت میں آ رہا اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا. کبھی کبھی میں دیکھ چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا بناؤ اور پوتا سواری کر وہ سویرے اٹھتا اسا اسکول چھوڑ کے شام کو لے کے پیار کرتا محبت کرتا. تیسری منزل پر ہم نے کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا بولتا رہتا ہے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا اس کا پیر پھسلا وہ گردن کے بل زمین پہ گرا. مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولینس منگائی. خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا جناب اسرائیل پہلے آ گئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا. پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. پھر سکھ چلے ڈاما کہتے وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے بکھر گیا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نا تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں کاموں میں گزریں گی. تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں چھٹک دیے. کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لوارث ہوں میرا کوئی رب نہیں میں پریشان رہوں گا میں تو پالوں تھوڑے دن گزرے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے ملاقات کرائے گا میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا ساری ملاقات کرائے گا. میں اللہ کی رضا بڑا راضی ہوں. وہ خاتون کہ میرا شور کر پھٹنے لگا. میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے. مجھے کہنے لگا تمہیں لینی ہے. میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے کا کلمہ پڑھ جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا. وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون